بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله مولانا العظيم. محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا حجت اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے انتہائی مقتدر مشائخ و علماء کرام، بالخصوص میرے چچا جان حضور، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. میرے عزیز قبلہ فریدی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے سیدی و سندی، مرشدی و مولائی، قبلائی و کعبائی، ملجائی و مابائی، حضور فرید العصر، فاتح عیسائیت، قبلہ ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی فیض کے حصول کے لیے آج کی اس بزم کو سجایا ہے. میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال قبلہ بابا جی حضور کے فیضان محبت کو مزید عام فرمائے. خطاب ہو چکا ہے آپ کی خدمت میں، نواسا ہونے کی حیثیت سے نہیں، طالب اور مرید ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ذاتی مشاہدہ کی بنیاد پر پوری ایمانداری سے عرض کر رہا ہوں کہ مسند حدیث پر قبلہ بابا جی سے بڑا محدث، مسند تفسیر پر آپ سے بڑا مفسر، مسند طریقت پر آپ سے بڑھ کر کوئی فقیر، اور مسند محبت پر آپ سے بڑا کوئی عاشق چشم تصور نے ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ کی محبت اجازت دے، جن کی نسبت حضور قبلہ بابا جی سے ہے یا کسی بھی آستانے سے نسبت ہے، انہیں مبارک اس لحاظ سے ہو کہ اگر سجدہ محبت کرنا ہو تو قبلہ اپنا ہونا چاہیے. اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں سجدہ محبت کے لیے اپنا قبلہ عطا فرمایا تھا. اس سے بڑھ کر آپ کی کرامت کیا ہوگی؟ ویسے تو جہاں پر علم ہو وہاں علم سے بڑی کرامت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر بھی
چونکہ عمومی طور پر اہل سنت کا یہ مزاج ہے کہ ہم کرامات سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ ہمارے بزرگ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی 35 سے 40 حج کی حاضریاں ہیں، مگر کیفیت یہ تھی کہ کسی سال حاضری ہوئی اور کسی سال حاضری نہ ہو سکی. یعنی حاضری تو ہوئی مگر بظاہر اس میں تسلسل موجود نہیں تھا. اتنے سارے بزرگ تشریف فرما ہیں. میرا خیال ہے کہ میرا محدود اور ناقص مطالعہ قبلہ بابا جی حضور کی شخصیت کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت ڈھونڈنے سے قاصر ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے تسلسل کے ساتھ 70 حج کی حاضریاں عطا فرمائیں. 94 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. 94 سال بظاہر آپ کی عمر شریف تھی. 14 سال کی عمر میں پہلی دفعہ اعتکاف بیٹھے اور یہ آپ کے الفاظ مبارکہ ہیں. فرمائے ایک مجھے میری حج کی حاضریاں یاد ہیں 70، دوسرا مجھے میرے اعتکاف یاد ہیں کہ 80 سال سے اللہ رب العزت مسلسل ہر سال مجھے اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا رہا ہے. دوسرا فرمایا مجھے میرے روزے یاد ہیں 11 سال کے. قبلہ زہد الانبیاء اور جہد الانبیاء، آپ کی سیرت پاک سے خیرات لینے کے لیے تسلسل کے ساتھ، چونکہ آپ کے 12 سال تھے حضور بابا جی فرید الدین کے، تو آپ نے اس سنت کو بھی ملوز خاطر رکھا اور پھر ادب کو بھی ملوز خاطر رکھا. 11 سال تک تسلسل کے ساتھ ایام ممنوعہ کے علاوہ یہ آپ کے روزے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے روزے بھی یاد ہیں، مجھے میرے اعتکاف بھی یاد ہیں، مجھے میرے حج بھی یاد ہیں. جیسے قبلہ فریدی صاحب فرما رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں مجھے یاد نہیں رہیں. ایک میں نے عمرے کتنے کر رکھے ہیں وہ مجھے یاد نہیں، اور دوسرا مصطفیٰ نے کرم کتنی بار فرمایا ہے یہ مجھے یاد نہیں. پوری ایمانداری سے اور پورے خلوص نیت سے کہتا ہوں، خواب میں تو کجا ریاض الفرید کی وہ جگہ آج بھی گواہی دیتی ہے کہ عالم رؤیا میں ایک طرف تاجدار مدینہ نے جاگتے ہوئے درس حدیث کے موقع پر صبح کے وقت طلباء کی موجودگی میں جلوہ گری فرما کر بابا جی کو زیارت سے مشرف فرمایا. ساہیوال میں جامعہ فریدیہ ریاض الفرید آج بھی گواہی دے رہا. اس کیفیت کو محسوس کیا گیا. علی کی بات ہم کیا کریں گے، حسین کی بات ہم کیا کریں گے. ایمانداری سے کہتا ہوں لوگوں کو تو امیر خسرو کی سمجھ نہیں آئی، لوگوں کو تو احمد رضا کی سمجھ نہیں آئی ہے، اور جیسے قبلہ فرما رہے تھے لوگوں کو منظور احمد شاہ کی سمجھ نہیں آئی. ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص محبت والا ہی ہوتا ہے. ایک بات عرض کرتا ہوں ذہن میں آ گئی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اگر آپ سے محبت کرنے والے تھے تو آپ کی مخاصمت اور مخالفت کرنے والے بھی بیشتر تھے. تو دلی کا ایک شخص تھا، تو وہ اسے پتا چلا کہ ہندوستان میں کسی دوسرے شہر میں ایک اور اللہ کا فقیر آیا ہوا ہے. بغض نظام الدین دل میں رکھ کر تو وہ اس فقیر سے ملاقات کے لیے چلا گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حضرت دعا کیجئے، مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ہے، آپ دعا کر دیں. جو خود کو امام احمد رضا کی نسبت سے رضوی کہتے ہیں نا، رضوی، مجھے معاف فرمائیے گا چونکہ جلسہ ایسا ہے احتیاط کا دامن بھی ہاتھ میں تھام کر آپ کی خدمت میں باتیں پہنچانا ہے. یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ لوگوں کو احمد رضا کی سمجھ نہیں آئی ہے. محدث سورتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور جو علم ہمیں آپ کی شخصیت میں، جو روحانیت آپ کی طبیعت پہ نظر آتی ہے، حضور وہ علماء ظواہر میں نظر نہیں آتی. محدث سورتی امام احمد رضا سے کہنے لگے تو حضور ذرا یہ راز تو ارشاد فرمائیے، آپ بولتے ہیں تو تاثیر سے جکڑ لیتے ہیں، آپ بولتے ہیں تو علم بولتا ہے، آپ بولتے ہیں تو
روحانیت نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا تشریف رکھیے. بیٹھ گئے. 11ویں شریف کا دن تھا. 11ویں غوث پاک کی بریانی کا لنگر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. امام احمد رضا کی بات کر رہا ہے. آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. تو جب کپڑا ہٹایا گیا اوپر سے، چونکہ 11ویں شریف کا لنگر تھا، کپڑا ہٹایا گیا تو 11ویں کے چاول کو 2-4 دانے وہ نیچے زمین پہ جا گرے. احمد رضا اپنی مسند کو چھوڑتے ہیں. اتنے سارے علماء کی بات نہیں کرتا جو مجھ جیسے یہاں تشریف فرما ہے. زندگیاں گزر گئی ہیں ہماری عقیدہ اہل سنت کو سنتے سنتے، سوچتے سوچتے اور دعویٰ کرتے کرتے. ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہیں، اپنے اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر غور کریں. ہم میں سے کتنے ہیں فضائل کو تو چھوڑو، جنہیں ترتیب کے ساتھ 12 ائمہ کے نام زبانی آتے ہیں. حضور کے خاندان سے تعلق کی کلی کھول لی جائے گی اور دعویٰ کرتے ہیں ہم رضوی ہونے کا. احمد رضا سے نسبت، احمد رضا کی ماں کا تو نام ہی حسینی بیگم ہے، جو رضا علی خان اور نقی علی خان اور کاظم علی خان کا بیٹا ہے احمد رضا. بولو تو صحیح جنہیں ناموں کا احساس اور پاس ہے. 11ویں کے چاول کے 4 دانے زمین پہ گرے. سیدی امام احمد رضا وہ مسند چھوڑ کر نیچے تشریف لائے، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور ہاتھ سے نہیں اٹھایا، اپنا سر پاک دستار سمیت زمین پہ رکھا اور اپنی آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ 11ویں کا لنگر اٹھا کے پلیٹ میں رکھا ہے. اور پھر مسند پہ آ کر بیٹھ گئے اور محدث سردی سے مخاطب ہونے لگے، حضرت جو آپ نے سوال کیا تھا یہ میری کمال اور میری برتری نہیں ہے، سید زادے کا نہیں، سید زادے سے منسوب لنگر کا حیا کرنے کی وجہ سے اللہ نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا. اور آپ کی پھر حضور کے خاندان سے محبت کا تعلق دیکھو. یہ ڈھونگ بھی چھوڑ دو. جو شخص مجلس میں جلسے میں سنی ہو کر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر اپنے اشتہارات پر محرم الحرام میں ذکر حسین علیہ السلام لکھ لیں تو لفظ علیہ السلام سے بھی ہمارے کچھ ماتھوں پر تیوری چڑھ جاتی ہے. آپ تشیع کی راہ پہ چل پڑے ہیں. اول تو کوئی کرواتا نہیں ہے الا ماشاءاللہ سنیوں میں سے، دوسروں کے جلسوں میں اور لنگر خانوں پہ پھرتے ہیں منہ مارتے ہمارے سنی، دوسروں کے جلوسوں میں خام خواہ پھرتے ہیں منہ اٹھا کر. اول تو کوئی کرواتا نہیں ہے. اگر کوئی صاحب احساس ذکر آل محمد کا جلسہ کروا لے اور اس میں کسی سنی عالم دین کو بلا کر ذکر آل محمد کو کروا لے تو وہ تو چلا جاتا ہے میرے دوستوں، مگر بعد میں اس بیچارے کی شامت آ جاتی ہے، وہ کروانے والے کی بھی اور خطاب کرنے والے کی بھی. زندگی بھر پھر اس پر تشیع کا لیبل لگ جاتا ہے. نام لیتے ہو احمد رضا کا، خود کو کہتے ہو رضوی، کبھی پڑھا اور سمجھا بھی ہے اعلیٰ حضرت کو. ضعیفہ خاتون اپنے امام کا حضور کے خاندان سے تعلق دیکھو. ضعیفہ خاتون، بوڑھی خاتون، لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی، نظر کمزور ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، جناب امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگی جعفر صادق کی عاشق ہوں. آپ مولوی احمد رضا ہیں؟ فرمایا جی. تو مجھے کوئی وظیفہ تو بتا دیں کہ میں جعفر صادق کی زیارت کر لوں، اور کچھ چھوٹا سا مختصر سا بتائیے گا تاکہ ان پڑھ ہوں، مجھے پڑھنے میں آسانی ہو، غلطی کا احتمال نہ ہو. چھوٹا سا کوئی وظیفہ بتائے. آپ کے چہرے پاک پر تبسم تھا. آپ نے فرمایا اچھا تو زیارت کے لیے وظیفہ اگر نہ بتاؤں؟ اس نے کہا تو پھر زیارت کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اگر بغیر وظیفے کے کروا دیں تو. امام جعفر صادق حسین کے پڑپوتے، اس نے کہا کروا دیں تو کروا دیں. آپ کے پاس آپ کی عادت کریمہ تھی، ہاتھ میں جیسے ہمارے بزرگ رومال رکھتے ہیں، کوئی کپڑا، کوئی تولیہ، کوئی رکھتے ہیں ہاتھ میں چادر. سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں ایسے ہی چادر تھی. آپ نے وہ چادر اپنے چہرے پاک پہ ڈالی
امام احمد رضا کی بات کر رہا ہوں. اپنے چہرے پر آپ نے چادر ڈالی اور کچھ لمحوں کے بعد جب چہرے پاک سے چادر ہٹائی تو سامنے احمد رضا نہیں بلکہ جعفر صادق علیہ السلام کھڑے تھے. اپنے ایمان سے بتائیے, رکھیے دل پہ ہاتھ, اگر حضور کے خاندان سے تعلق ہوتا ہی نہ یا کمزور ہوتا, اتنا کرم ہو کیسے سکتا ہے؟ اتنی فضیلت, اتنی برتری, اتنی فوقیت آ کیسے سکتی ہے اگر آپ کی اور میرے امام کا حضور کے خاندان سے تعلق نہ ہوتا؟ وہ چلا وہاں سے, دل میں بغض ہے اور آگے اس شہر میں. بس آخری بات قبول فرمائیے. اور دوسرے شہر میں آ کر فقیر سے کہنے لگا, جی میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں, خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے. آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اس درویش نے کہا. تو اس نے کہا جی میں دلی سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا نظام الدین کے شہر سے آئے ہو؟ دل میں بغض, ماتھے میں. اس نے کہا جی نظام الدین کے شہر سے آیا ہوں. تو فرمایا زیارت خضر کی کرنی ہے اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا آپ سے دعا کروانے آئے ہوں. فرمایا بڑا شوق ہے خضر سے ملنے کا؟ اس نے کہا بڑا شوق ہے. فرمایا ابھی اٹھو اور واپس جاؤ دلی میں, نظام الدین کی مسجد میں پہنچو. آپ کی بارگاہ میں جو لوگ اپنے جوتے اتار کر آپ کی مجلس میں بیٹھ کر جو نظام الدین کا خطاب سنتے ہوں گے, جوتوں والی جگہ پر جو شخص, جوڑے اتارنے والی جگہ پر جو شخص اپنا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر ادب سے نظام الدین کا خطاب سن رہا ہوگا, اس کو پکڑ لینا وہی خضر علیہ السلام ہو. دل میں بغض فقیراں اور پھر آئے ہو خضر کی زیارت کرنے کے لیے. نظام الدین کو چھوڑ کر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ علماء تشریف فرما ہے کرامت سے بڑی استقامت ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر استقامت قبلہ بابا جی حضور کی کیا ہو سکتی ہے کہ 60 سال 70 سال تک تسلسل کے ساتھ جب بھی آپ پاکستان میں موجود تشریف فرما ہوئے ہیں, درس بخاری کبھی آپ نے چھوڑا نہیں ہے. دورہ حدیث شریف درس بخاری جو آپ دیتے تھے, اور اسی ریاض الفرید میں جہاں آپ کو حضور زہد الانبیاء نے بٹھایا تھا حکم دے کر, تسلسل کے ساتھ. یہ میری اور آپ کی نسبت ہے. اگر وہ جملہ یاد رکھ سکے تو دوہرا دیتا ہوں تاکہ جب جب یاد آئے تب تک مزہ آئے. میرے بھائیوں جن کی نسبت سلامت ہے, خاص طور پر قبلہ بابا جی حضور کے ساتھ جو میرے پیر بھائی تشریف فرما ہیں, فریدی سلسلے سے, چشتی نظامی سلسلے سے, وہ سارے پیر بھائی ہیں. یاد رکھیے گا اگر سجدہ محبت کرنا ہو تو پھر قبلہ اپنا ہی ہونا چاہیے, اور یک در گیر محکم گیر صوفیاء کا اصول ہے. یہ نکاح جن کا ہوا ہے نا, ایک نکاح تو ہوتا ہے قبول ہے والا, ایک نکاح یہ ہوتا ہے, اور جس کا یہ نکاح تو دنیا, وہ نکاح تو ہم بیک وقت 4 بھی کر سکتے ہیں, مگر یہ نکاح یک در گیر محکم گیر, اصل میں یہ نکاح ہوتا ہی زندگی کے بعد کے لیے. دروازے پر بیٹھنے سے پہلے دیکھ لو کہ وہ گھر والا کیسا ہے, پہلے دیکھ لو, مگر جب بیٹھ جاؤ تو پھر اندھے بھی ہو جاؤ, گونگے بھی ہو جاؤ, بہرے بھی ہو جاؤ, یار کا عیب نہ دکھائی دے, نہ سنائی دے, نہ سچائی دے. اس یقین کے ساتھ تشریف فرما رہی ہے بابا جی حضور قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ و علیہ السلام جس قدر محبت کے ساتھ اپنی ظاہری زندگی میں ہماری سرپرستی فرماتے تھے, آج اس سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ اور کہیں زیادہ تصرف کے اختیار کے ساتھ آج بھی روحانی طور پر ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں. یہ خطیبانہ جملہ نہ سمجھیے گا, یہ آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں اپنا عقیدہ عرض کر رہا ہوں. زیادہ تصرف اور زیادہ قوت کے ساتھ قبلہ بابا جی حضور کا فیضان آج, اور جو جنازے کے موقع پر موجود تھے, جو محبت کا پیغام قبلہ بابا جی حضور نے اپنی پوری حیات پاک میں دیا ہے, اللہ رب العزت نے اس کو کئی گنا بڑھا کر جنازے کی صورت میں, لوگوں کی محبت کی صورت میں قبلہ بابا جی کو لوٹا دیا تھا.
ایسا ہے یا نہیں؟ بولیے تو صحیح، جو جنازے کے موقع پر حاضر تھے. اور جو بھی تھا وہ اپنے اپنے طور پہ ہر کسی نے محبت کا اظہار کیا ہے. اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے کہ قبلہ بابا جی حضور آج بھی زیادہ قوت کے ساتھ اور روحانی طاقت کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ رب 40 میں سے ایک آمین قبول ہو جاتی. خدا کرے قبلہ بابا جی حضور کا فیضان محبت اللہ مزید عام فرمائے. آپ کے متوسلین کو، پیار کرنے والوں کو، عقیدت مندوں کو، آپ سے کسب فیض کرنے والوں کو اللہ رب العزت صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی تعلیمات کو سمجھ کر پھر ایمانداری سے اسی منہج پر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ رب العزت قبلہ میرے چچا جان کو بھی صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عمر خضری عطا فرمائے. آپ کے درجات کو بھی عزت کے ساتھ، سطوت کے ساتھ دنیا میں بھی اور محبوب کی بارگاہ میں بھی مزید بلندیاں عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.